اصولنا ایاما اس کتاب کا نام ہے۔ اگر اس نام کی تشریح کی جائے تو پھر اس میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو صرف اس نام پر لگیں گے، الجامع المسند الصحیح المفصل من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ علماء فارغ ہو چکے، پہلے تک یہ طالب تھے اور آج یہ مولوی بن گئے۔ اب یہ علماء ان کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ علماء کرام سے میری گزارش ہوگی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ اس کے بعد پھر حضرت ابن خطاب کی روایت ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی 3 طبقے ہیں، 3 گروپ مفسرین نے 3 گروپ کو بنایا، 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک یہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک کوئی آدمی لے لے تو سبحان اللہ، اور اگر نہ لے تو اس کے ساتھ کسی قسم کا ٹکراؤ اور کوئی مزاحمت نہیں کی جائے گی۔ یہ پہلا طبقہ ہے، وہ مسائل کو بیان کریں گے اور عوام کو کہیں گے کہ منکرات سے اور دیہیوں سے کہ آپ غلط کر رہے ہیں اور آپ گند کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ زبانی جہاد، زبانی نکیر اور باقی ہاتھ سے کوئی مدافعت اور کوئی مزاحمت نہیں ہوگی۔ تیسری جماعت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو یہ خدا کے حکم کو بیان کریں گے، بیان کرنے کے بعد کہیں گے آپ اس کو دے دیں اور منکرات کو، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت کو آپ چھوڑ دیں، نہیں چھوڑتے تو ہمارے ملک کے تحت رہو اور آپ جزیہ دے دو اور ہم آپ کو وہ ساری سہولتیں فراہم کریں گے جو مسلمانوں کے ریاست اسلامی کے تحت آپ رہیں، ہم آپ کے ہر طرح سے جان مال کی حفاظت اور تحفظ کے ضامن ہیں۔ اگر آپ ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار نہیں اور اپنے کفر سے باز آنے کے لیے بھی تیار نہیں اور آپ کھل کر کے اپنے کفر کی اعلان کرتے ہیں تو اب تم اس زمین پر رہو گے یا ہم رہیں گے، یا تمہاری گردن اڑے گی یا ہماری گردن اڑے گی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علماء دیوبند میں ہم نے 3 جگہوں میں تقسیم کیا۔ تبلیغ جماعت پہلی جماعت میں ہے، بس بیان کرتے وقت کسی سے کوئی ٹکر مقرر نہیں لیتے، بھائی اللہ کے لیے بھائی اس مسئلے کو دے دو۔ دوسری جماعت جو ہے نا وہ اللہ کو بھلا کرے، دوسری جماعت جو نوح علیہ السلام سے لے کر نکیر بھی کریں گے، ٹکر بھی لیں گے، زبانی طور پر ٹکر لیں گے، لیکن زیادہ لڑیں گے مڑیں گے نہیں، وہ جمعیت ہماری۔ اور تیسری جماعت جو کہ یا تم یا تلوار، وہ مولا عمر اور اسامہ ہے، اب تمہاری مرضی، اب تمہاری مرضی ہے کہ جس کو لے کیا خیال ہے۔ میں تو خود تبلیغ جماعت میں بہت آسان ہے۔ اور دوسرا والا مسئلہ اللہ کا بھلا کرے، دوسرے والے جمعیت والا مسئلہ بھی بہت مشکل ہے، وہ بھی مشکل ہے۔ تیسرا تو اور ہی زیادہ مشکل ہے۔ سنا شہادت جیڑی نے چیز تو بڑی اچھی ہے لیکن سارے جان سے مار دیتے ہیں، اس میں شہید ہونا پڑتا ہے، وہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، عجیب بات ہے۔ اعلان کر دیا کہ جمعیت علماء اسلام، بس اللہ ہضم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آپ کو۔ علماء کرام اس بات کو سمجھے، یہ چونکہ جہاد کی ابتدا کو یہ نوح علیہ السلام سے جہاد باللسان کی، تو اس وجہ سے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ، ہم آپ کی طرف ایسی وحی بھیجیں گے کہ نوح علیہ السلام اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَحْيًا تُوحِي بِهِ كَمَا أُوحِيَ نُوحٌ وَالْأَنْبِيَاءُ الْآخَرُونَ الَّذِينَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ۔ آپ کو بھی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جیسے اس لیے جو ساتھی فارغ ہو چکے ہیں یہ خیال کر لینا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے قدموں میں لوگ آپ کے لیے پھول نچاور کریں گے اور آپ کو اس طریقے کو بیٹھنے دیں گے۔ آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ سروں کے تاج آپ کو بنا دیں، لوگ کہیں بھلی کرے آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی داڑھی پکڑ کر کے چہرے پر پکڑے، اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَحْيًا تُوحِي بِهِ كَمَا أُوحِيَ نُوحٌ، جیسے کہ نوح کا نام ہے عبد الغفار، لیکن نوح کا معنی گریہ گزاری کرنا اور فریاد کرنا،
تو اس لیے ہمارے کابرین اور انبیاء راتوں کو اٹھ کر کے فریاد کیا کرتے تھے. ہم رات کو تو خراٹے لے کر کے سوتے ہیں, دن کو پورا دن پھر روتے ہیں. راتوں کو سوتے ہیں تو پھر دن کو روتے ہیں. ساتھ ساتھ مفسرین نے یہ معنی بھی بیان کیا کہ وہی عظیم ہے, بے اللہ عظیم ہے, جبریل عظیم ہے, آسمان عظیم ہے, عرش لوح محفوظ عظیم ہے, قرآن بھی عظیم ہے, اور محمد بھی عظیم ہے, مکہ بھی عظیم ہے, مدینہ بھی عظیم ہے, رمضان کا مہینہ بھی عظیم ہے, شب قدر عظیم ہے. تو اب مطلب یہ ہوگا کہ عظیم وہی, عظیم اللہ کی جانب سے, عظیم جبریل کے ذریعے سے, عظیم محمد کے پاس, عظیم مہینے میں, عظیم رات میں, عظیم شہر میں, عظیم محمد کے پاس, عظیم امت کے لیے. اس کا دوسرا ترجمہ یہی ہے. علماء کی زبان میں کہتے ہیں اسناد للتعظیم, یہ اسناد تعظیم کے لیے, انا اعطینا الیک اسناد الوحی الی اللہ سبحانہ وتعالی هو للتعظیم, یہ تعظیم کے لیے. اس کے بعد پھر یہ پوری کتاب الاعمال انما الاعمال بالنیات. ایمان خود بخود ایک عمل ہے, وہ قول و فعل کا ترجمہ آپ کریں گے عمل. یہ خود ایک عمل ہے. اعمال کا مدار جو حضرات یہاں تشریف فرما ہے, حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم سب سے زیادہ مشکل اپنی نیت پر محنت ہے. اعمال کے اندر نیت اگر پاور والی ہوگی تو عمل کے اندر بھی پاور پیدا ہوگا, اور نیت کے اندر اگر کمزوری ہوگی تو پھر یہ کہ وہ عمل بھی لگڑا ٹوڑا ہوگا, وہ باعث نجات نہیں بنے گا, اللہ کی خوشنودی اس پر مرتب نہیں ہوگی. اس لیے جو مسلمان میرے بھائی یہاں موجود ہیں اور علماء کرام سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنی نیتوں پر محنت کر لیں. ویسے آپ کو مسئلہ اس طرح سمجھ میں آئے گا, آپ یہ دیکھیں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے 63 سال میں چلے گئے. 63 سال. مولانا سلیم کا خانہ 100 سال سے زیادہ عمر کی, اخباروں میں 96 سال کم اور استاد 100 سال سے زیادہ عمر کی. عبداللہ درفاستی نے 107 سال عمر کی. مولانا علی محمد حقانی صاحب نے 107 سال 105 سال عمر انہوں نے بھی کی, اور انہوں نے 20 سال سے 15 سال سے نماز پڑھنا شروع کیا ہے. اب علی محمد حقانی وہ بھی میرے شیخ ہیں. آپ اگر 15 سال سے 20 سال سے نماز پڑھنا شروع کیا تو 105 سال 107 سال کئی سال 90 سال کے قریب گویا کہ اس نے نماز پڑھی. رسول پاک نے 40 سال کے بعد نماز پڑھنا شروع کیا اور 63 سال میں اللہ کو پیارے ہو گئے. تو بتاؤں مولویوں کی نمازیں زیادہ ہے یا رسول پاک کی؟ آپ حضرات بتا لیں نا کہ 23 سال نبی نے نماز پڑھی, کسی مولوی نے 90 سال, کسی نے یہ محمد بن یوسف بن بطر الکرمی یہ 200 سال اس نے عمر کی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے 250 سال عمر کی. تو 200 سال اگر کوئی مولوی نماز پڑھتا ہے اور نبی پاک کی 23 سال حضرت کی نمازیں ہیں, تو بظاہر تو اس طریقے پر ہے کہ مولوی کی نمازیں تو زیادہ ہے, بزرگوں کی نمازیں زیادہ ہے, نبی کی نمازیں کم ہیں. لیکن خدا کی قسم ساری کائنات کی نمازیں مولویوں کے, بزرگوں کے, غوث اقدار, کتب, شہداء, صالحین, مفسرین, محدثین سب کی نمازیں جمع ہو جائیں, محمد کی ایک رکعت کا مقابلہ نہیں کرے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پٹھان کہتے ہیں کہ رنگ مغورا, مقدار مغورا, وزن مغورا, خط مغورا. پاور کو دیکھنا ہے. پاکستانی روپے بھوسے کی طرح ہو گیا ہے, اور امریکی ڈالر ماشاءاللہ ڈالر میں ڈالر وما ادراک ما ڈالر. آپ 1000 امریکی ڈالر مجھے دے دے, میں 1.5-2 لاکھ روپے پاکستانی آپ کو دے دیتا ہوں. پاکستان کو اس حد تک انہوں نے پہنچایا, اس حد تک پہنچایا. پیسہ ہمارا زیادہ ہے لیکن وزن اس کا نہیں ہے, قیمت اس کی نہیں ہے. پیسہ ان کا کم ہے لیکن پاور اس کا بہت زیادہ ہے, آنکھوں پہ لگا ہے. لیکن اب مسئلہ کیا ہو گیا, حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان صاحب سے میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ معاشیات کے بڑے بڑے ماہر ہیں, اسحاق ڈار ہے, اسد قیصر ہے, فلانا صاحب ہے,
مولانا تقی صاحب ہے، فلانا معاشیات کے، اور ملک مفلوج ہے، لگڑا لوڑا ملک ہے، روز بروز تباہ ہو گیا ملک تباہ ہو گیا۔ اور وہ 30 سال جنگ لڑ کر کے روس اور امریکہ کو ذلیل کر کے انہوں نے یہاں سے بھگایا۔ 30 سال جنگوں کے بعد اب ان کا افغانی 1 روپے طالبان کے، اب آپ کو 5 روپے ڈوب مرنا چاہیے ہم کو، بے شرم، ہم تو بے شرم بن گئے۔ کیا فارمولہ ہے ان کے پاس؟ اور ایسا بچے کو گاڑی بولنا کہ جسے بولنا کہ بگن کے جسے تو یہ تو کہیں کم آ جائے بولنا کم آ جائے تو بولے کم ہو جائے کرے کو آسا کے دیکھا ہے تمام تو کم بارا ہے، کم بارا آنے تمام جو شہر میں اچھے سیور میں جو نظام ہے وہ تمام شہر کے لیے لگے تو یہ تو خبر کو نہیں تھا کہ جو شہر ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کو بڑا کریے کہ کس قسم کے کس شہر میں آدمی آ گیا۔ ہر طرف سے سیوریج جو ہے نا وہ بالکل گندی گند لوگوں کے گھر ہو رہے ہیں۔ اور ابھی ہم لوگ گزرے تو 2 آدمی ماشاءاللہ اللہ کو بھلا کریے، وہ تو بولنا نہیں ہے لیکن ایک ادھر بیٹھا ہوا اسی گند کے اندر دوسرا ادھر بیٹھ گیا، دونوں گپ شپ لگا رہے ہیں۔ آج وہ کندہ کوٹ زندہ باد پیشاب کر رہے دونوں کے دونوں ایک ساتھ بیٹھے اور کچاری کر رہے۔ یہ صحیح ہمارے ساتھ ہے، یہ بھی کریں گے۔ تو اب یہ کہ نیت اگر پاور بات ہوگی تو پھر عمل تھوڑا بھی وہ بہت ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا واللہ لو انفق احدکم مثل احد لما بلغ مد احدکم ولا نصیفہ، خدا کی قسم تم میں سے کوئی بہت پہاڑ کے برابر سونا اگر خرچ کرے، میرا صحابی اگر آدھا کلو یا 1 کلو کٹورا وہ گندم خرچ کرے، صحابی کو جتنا ثواب ملے گا آپ کو سونے پر اتنا نہیں ملے گا۔ اس لیے ساتھی یہ کتاب پوری کی پوری کتاب اعمال ہے، بدل وہی مدار شریعت وہی ہے۔ اس کے بعد امام خود عمل ہے، علم عمل ہے، طہارت عمل ہے، صلاۃ عمل ہے، حج عمل ہے، زکات عمل ہے، معاملات، منافعات، نبی کے جہاد اور غزوات، دعائیں، یہ سارے کے سارے اعمال ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی اعمال ہیں ان کا مدار نیت پر ہے۔ آپ کے عمل کے اندر پاور پیدا ہو گئی کہ نیت، اب میں کہتا ہوں کہ میری نیت ہے، قاری شفیع کہتا ہے کہ میں بڑا بزرگ ہوں، اور سائیں عطا الرحمن کہتے ہیں کہ میں بڑا بزرگ ہوں۔ امام بخاری آخر میں فرماتے باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامت، لڑنے کی ضرورت نہیں، عمل تم کرو، میں خدا اس کو تولوں گا کہ کس کے عمل وزن ہے، تولنے والا میں اللہ ہوں۔ اس لیے نیت مدار اعمال، نیت مبدأ اعمال ہے اور یہ منتہا اعمال ہے، عمل کو تولا جائے۔ باب قول اللہ تعالیٰ، پھر مختلف قسم کے گروپ بول رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ معتزلہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گفتگو نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ کسی تخت پر بورڈ پر لکھ لیتے قرآن پاک کو، لکھا ہوا جبریل اس کو پڑھتا ہے، جبریل پڑھ کر کے آ کر پھر محمد کو بتاتا ہے۔ باقی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود گفتگو فرمائے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ خود گفتگو فرمائیں گے۔ باب قول اللہ تعالیٰ، اللہ کا قول ہے، قول قائل کی صفت ہے، ضرب ظالم کی صفت ہے، قتل قاتل کی صفت ہے، کلام متکلم کی صفت ہے، اس لیے اللہ خود گفتگو فرمائیں گے۔ اللہ کی گفتگو کس قسم کی ہوگی، اللہ کی گفتگو کس قسم کی ہوگی خدا ہی جانتا ہے، اللہ سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ بڑا مزہ آئے گا۔ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت خود کی ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ پروردگار کیسا بہترین کلام ہے، یہ ہمیں بھی مل جائے گا، فرمائیں یہ آپ کے مقدر میں نہیں ہے۔ آخر میں ایک نبی آئے گا، امت بھی اس کی آخری ہوگی، کتاب بھی آخری ہوگی۔ یہ کتاب اللہ انہی کے سینوں کے اندر ان کی زبانوں پر میں اس کو جاری کروں گا۔ اللہ کی تلاوت جب انہوں نے سنی فرشتوں نے، اور قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے۔ سارے تیاری کر لو اللہ کی تلاوت سنیں۔ باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط، ہم انصاف والے ترازو کو رکھیں گے۔ یہاں کا نہیں ہوگا کہ جن کے 2000 ووٹ ہے تو وہ 2 لاکھ ہو گئے اور جن کے 2 لاکھ ہے تو وہ 2000 ہو گئے۔ زبردست قسم کے ترازو، ہمارے ترازو بھی ٹھیڑے بنے کیوں کر بات جب وہ سب کار الٹے، ہم الٹے، بات الٹی، یار الٹا، سارے الٹے جا رہے ہیں۔ جن کے 2 لاکھ ووٹ ہے وہ 2000 ہے، جن کے 2000 ہے وہ 2 لاکھ ہے۔ شرم کے مارے وہاں پر سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، سر نیچے کرتے، خود بھی ان کو شرم ہو رہا ہے کہ ہم تو ہارے ہوئے تو پہنچ گئے۔ لیکن مسئلہ ظاہر ہے کہ اللہ کا بھلا کرے۔
وہ پرانے زمانے میں کہتا تھا سائیں عالم کے قدموں میں عزت ملتی ہے، سائیں دیر والے سے ہم نے بیعت کر دی وہاں عزت ہے سائیں قدم، اور یہ کہ سائیں بھرچونی صاحب اور سائیں امروڈ شریف کے قدموں میں عزت ہے۔ میں نے آج کل یہ سارا چھوڑ دیا، آج کل میرا مذہب یہ کہ ساری عزت بوٹوں کے اندر۔ پہلے ہم کہتے تھے بابا عزت یہ کیا بزرگ کی جوتی میں بابا، بزرگوں کی جوتیوں کے اندر یہ عزت ہے۔ اب میں نے توبہ کر دیا، میں مفتی مظہر میرے ساتھ ہے، میں ہر بیان میں کہتا ہوں البوٹ ملبوٹ وما ادراکم ملبوٹ لیس لکم الا السلوٹ والا فلکم الشوٹ۔ ابھی یہی اس کو یاد کر لو، مستقل اس کو پڑھا کر لو۔ اور ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی آپ کے ساتھ، یا حافظ ہو یا ناصر ہو یا منیر، یہ بڑا کریں، یہ بہترین بیماریوں کا علاج ہے، انتخابات میں جیتنے کا علاج ہے، ملک میں معزز بننے کے علاوہ بہترین قسم کے وظیفہ ہے، یا حافظ ہو یا ناصر ہو یا عاصم ہو یا منیر۔ بہترین اگر آپ کا کام نہیں ہو جاتا، باقی میں نے آپ سے عرض کیا البوٹ ملبوٹ وما ادراکم ملبوٹ لیس لکم الا السلوٹ والا فلکم الشوٹ۔ شوٹ ہی شوٹ ہوگا، آپ کے لیے کوئی اور مسئلہ نہیں۔ باب قول اللہ تعالیٰ ونزل الموازین القسط، انصاف والے ترازو کو ہم رکھیں گے، قائم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترازو کئی ہوں گے یا ایک ترازو کی، دونوں قسم کی روایتیں ہیں، اور یہ کہ ہر قسم کے اعمال کے لیے الگ ترازو یا ایک ہی ترازو سے سب کے اعمال کو تولا جائے گا۔ لیکن فرماتے ہیں القسط القاسط بھی نہیں، زوات القسط، وہ اس قسم کے ترازو ہوں گے انصاف والے، لیکن انصاف والے نہیں، والے کو کاٹ کے فرمایا القسط وہ ہے ہی پورا کا پورا انصاف، والے کو کاٹ کے والا نہیں، زوات القسط کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ونزل الموازین القسط زید عادل، وہ ہے انصافی ترازو، خود انصاف ہے، تو اس میں جو چیز تولی جائے گی، جو عمل وہ سارے کے سارے اس میں بھی انصافی کا مظاہرہ ہوا۔ اور وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائے کے مقدار بھی آپ کا عمل ہوگا أَتَيْنَا بِهَا، اس کو بھی ہم لائیں گے آپ کے سامنے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب کے لیے خود بخود کافی ہے اللہ، مجھے کسی منشی کی ضرورت نہیں ہے، حساب ہمارا خود ہے۔ باب قول اللہ تعالیٰ ونزل الموازین القسط لیوم القیامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ باقی پھر یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اعمال کو تولا بھی نہیں جائے گا، ان کو ویسے سائیں ہلو تمام جنت تے ہلو، یہ جنت والا جے کہ تمام جی انتظار میں بیٹھا ہے، سائیں انبیاء کے سلوک کرے ہلو تمام جنت تمام جے کھلا ہے، ان کے لیے بالکل جنت کھلا ہوا ہے، آپ یہ کہ چلے جائیں۔ اور اس کے بعد 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو اللہ پر اعلیٰ درجے کا توکل اور اعتماد انہوں نے کیا ہے اور بھروسہ کیا ہے، خدا کے ساتھ خصوصی ان کا تعلق رکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ 70,000 بغیر حساب کے، لیکن ایک اور روایت ہے وہ 70,000 ایسے خدا کے لاڈلے ہوں گے، ہر ایک کو یہ اختیار ہوگا اور 70,000 کی سفارش کر لیں تو 490 کروڑ آدمی بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو سکھائے۔ تیسرا یہ کہ معصوم بچے بلوغیت سے پہلے مر چکے ہیں، وہ بھی بغیر حساب کتاب کے۔ چوتھا پاگل جن کو اللہ نے عقل کی نعمتوں سے چھینی ہے، نہ ان پر نماز فرض ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، حج کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ پاگل لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ آنے یہ ہو جاتے تھے کہ سب یہ کہ کد کوٹ والا لوگ اللہ آسان کے پاگل بڑھائیں، بولی منظور نے کہا کہ جی پاگل آدمی وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں۔ عقل اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اللہ نے یہ نعمت ان سے لی ہے تو پھر ان پر اعمال نماز روزہ زکوٰۃ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اسی طریقہ پر یہ کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، تمہاری زبان سے جو باتیں لکھتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ تولیں گے۔ اس لیے اردو والے کہتے ہیں کہ پہلے بولو پھر تولو، پہلے سوچو کہ یہ بات کیا ہے، اس کی سنگینی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ خیر کی بات ہے یا برائی کی بات ہے، تولو پھر بولو۔ ہمارے بروئی بلوچ یہاں پر بیٹھے ہوں گے، ہمارا تو کمال یہ ہے کہ ہم تو پہلے بولتے پھر تولتے۔ بلوچ ایسا والا جگہ نا گالائیں گے وہ ہونا کہ مجھے سوچ کر آئے چھاتی ہو یہ جو نتیجہ چاہے اس کے بعد بلوچ سوچتے۔ اس لیے گاندھی نے کہا، کسی نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ ٹکر نہ لو، اگر ٹکر لو گے تو یہاں ایسے سکھ ہیں، یہ سکھ قتل کریں گے پاکستان والوں کو، پہلے قتل کرتے پھر سوچتے ہیں۔
ایوب خان نے کہا کہ تم پاگل ہو، تمہارے سکھ قتل کریں گے پھر سوچتے ہیں، میرے پاس ایسے پٹھان ہیں جو قتل کرتے ہیں اور نہ پہلے سوچتے ہیں نہ بعد میں سوچتے ہیں، وہ سوچتے ہی نہیں۔ ہمارے پٹھان انہوں نے کہا اس طرح وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَ اعمال کو بھی تولا جائے گا اور ان کی زبان کی باتوں کو بھی تولا جائے گا۔ اس کے پہلے تولو پھر بولو۔ میرے نبی نے فرمایا مسلمانوں اس کو سمجھو، فرمایا میں یزمن لما بین لحیہ وما بین رجلہ ازمن لہو الجنت، جو اپنی زبان کی گارنٹی دے دے اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اللہ کی نافرمانی میں، غیبت کے اندر، بہتان تراشی کے اندر اپنی زبان کو استعمال نہیں کرے گا، زبان کی گارنٹی دے دے اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے، شرمگاہ کو بدکاری کے اندر، زنا کے اندر استعمال نہیں کرے گا، ازمن لہو الجنت، میں محمد جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی مشکل تو بنے نا، مشکل تو ہے ہی نہیں۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اب وہاں قسط آ گیا تو قسط کا معنی انصاف کی دوسرا لفظ اس کے ہم معنی قرآن میں ہے قسطاس، تو فرماتے ہیں کہ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت، قسطاس قسط کے معنی میں وہ بھی عدل اور انصاف کے معنی میں رومی زبان کا لفظ ہے، لیکن رومی زبان کا لفظ رومی نہیں رہا، اب عربیت کے اندر آ گیا دوسری زبان غیر عربی جو ہوتی ہے، جیسے کہ ابراہیم ہے، اسحاق ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، یہ سارے کے سارے عربی کے الفاظ نہیں ہیں جو قرآن میں آ گئے۔ پہلی بات تو علماء اس بات کو سمجھے، والکلمۃ الواحدۃ غیر العربیۃ لا تخرج الکلام من ان یکون عربیہ، ایک کلمہ واحدہ یا جملہ واحدہ کلام کو عربی سے نکالتا نہیں، یہ رومی زبان کا لفظ ہے کہ رومی قرآن کے انا انزلنا قرآن عربیت کے منافی نہیں ہے، لیکن اب یہ رومی نہیں رہے، اس پر الف لام آ گیا، اعراب آ گیا، لہذا اب یہ عربی بن گیا۔ ہمارے بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ رومی سے مراد رومی زبان نہیں ہے، رومی سے مراد عربوں کے رومی لہجہ ہے، عربوں میں حجازی لہجہ ہے، مکی لہجہ الگ ہے، مدنی الگ ہے، رومی الگ ہے۔ وقال مجاہد القسط العدل بالرومیت بالعربیت الرومیت، وہ فرماتے ہیں رومی سے مراد بالعربیت الرومیت، وہ عربی جو روم والا کا لہجہ ہے، لہجہ روم والا کا بقی ہے عربی، جیسے کہ ہم ظاہر ہے کہ بالعربیت البرویت ہے، میں عربی بولتا ہوں، ہوگی بات تو عربی لیکن زبان میری بروئی ہوگی، لہجہ بروئی کا الگ ہے، جیسے قرآن عربی ہے لیکن سندھی پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، سندھیوں کا مسئلہ یہ الگ ہے۔ خدا قاری محمد علی کو غری کے رحمت کر دے کہ جس نے سندھیوں کو تبدیل کر دیا، قرآن پڑھانا ہم کو سکھایا، ورنہ یہ ہم لوگ سندھی اور بلوچ یہ ہم لوگ ڈھگے جا ڈھگا ڈھور جا ڈھور، ڈھگے جا ڈھگا ڈھور جا ڈھور، وہ ڈھور ہیں وہ شاید۔ یہ تو علماء کی مہربانی ہے کہ جنہوں نے بلوچوں کو قاری غلام نبی نے پڑھایا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پٹھان بھی اس قسم کے قرآن پڑھتے ہیں۔ خیبر پختون کے اندر بھی قرآن خود ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں وہ پختانہ ماتا پریت اس کا ڈھیر مہربانی، پٹھان صاحب ہمیں چھوڑ دیں، جس انداز میں تو قرآن پڑھ رہا ہے اس قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ علماء کو جزا خیر دے۔ مفتی محمود خود 7 اشرہ کے قاری تھے، مولانا فضل الرحمان قاری ہے لیکن 7 اشرہ نہیں ہے، مولی عطا الرحمان قاری ہے لیکن 7 اشرہ نہیں ہے، یہ 21 اشرہ ہے۔ میں بھی بلوچی میں قرآن پڑھاتا تھا، یہ مفتی مظہر وغیرہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کہتے کہ یہ آپ کی کون سی قرات ہے؟ میں کہتا ہوں جی یہ بلوچی لغت ہے، بلوچوں کا ہوگا اندر بروئی کبھی ڈھگا جا ڈھگا ڈھورا جا ڈھوری، بے راہ کی میرے بھی بروئی میں شگی، چھیڑے راستے پر جاؤ گے خود بخود بروئی بن جاؤ، بے راہ کی میرے بھی بروئی میں شگی، بروئی بن ہی جاؤ گے اور کیا ہوگا۔ وقال مجاہد القسط العدل بالرومیت، تو حضرت بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ رومی سے رومی زبان مراد نہیں ہے بلکہ لہجہ جو ہے نا رومیوں کا مراد ہے۔ وقال مجاہد القسط العدل بالرومیت ویقال القسط مصدر المقسط، اس کا لفظ آیا فرمایا کہ مقسط کا مصدر ہے، علماء سمجھے مقسط کا مصدر نہیں ہے، مقسط کا مصدر اقساط افعال ہے، لیکن حروف زوائد کو حذف کرنے کے بعد الف کو اور حمزہ کو حذف کر کے پھر یہ قاف سین تا حروف اصلی رہیں گے، اور مقسط وہو العادل، عادل کے معنی، واما القاسط قرآن میں وہو الجاہل، قصد یقصد قسطاً اگر آ جائے اس سے قاصد آئے گا اس کا معنی عادل ہوگا، مقسط کا معنی بھی عادل ہوگا، اور قصد یقصد قسطاً اگر آ جائے اس سے قاسط آئے گا اس کا معنی جاہل اور ظالم۔
کے معنی میں ہوگا. اس کے بعد حدیث میں ترجمہ کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا. حضرت اقدس مولانا عطا الرحمان کا بھی بیان ہے, راشد سومرو صاحب, سارے حضرات آئے ہوئے بیانات انہیں کے ہوں گے. مجھے خود مدرسے میں جانا, سبق پڑھانا ہے. وبه قال حدثنا احمد بن اشرف قال حدثنا محمد بن فضيل احمد بن اشرف قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع. یہ حدیث خماسی ہے. مانا امام بخاری اور پیارے پیغمبر کے درمیان میں 5 واسطہ ہے. احمد بن اشرف ہے, محمد بن فضيل ہے, عمارة بن قعقاع, ابو زرع, ابو ہریرہ, یہ پیارے پیغمبر. اس کتاب کے اندر بعض روایتیں اس قسم کی ہیں کہ ثلاثی ہے. امام بخاری کے درمیان میں اور پیارے پیغمبر کے درمیان صرف 3 واسطہ ہے. امام بخاری بالکل بغیر جہاز کے اڑتا ہے, بغیر جہاز کے اڑ کر کے کہتا ہے کہ میری کتاب میں 22 حدیثیں اس قسم کے جن میرے اور پیارے محمد کے درمیان میں 3 واسطہ ہے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پردادا استاد ہیں. اندازہ کرو ان صحابہ کا جو براہ راست, ان صحابہ کا اندازہ کرو جو براہ راست پیارے پیغمبر سے پڑھتے تھے. محمد رسول اللہ ان کے ابا استاد تھے, اور ابو حنیفہ کے محمد رسول اللہ دادا استاد تھے. امام شافعی کے پردادا استاد تھے. اور ہم لوگ کو یہ کہ 22 واسطوں میں مولوی منظور ہے. اس کے بعد شیخ الحدیث رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب ہے. سلیم اللہ خان شیخ العربی والے مولانا حسین مدنی, حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ, شیخ مولانا محمود حسن دیوبندی, اور وہ شاگرد ہے قاسم العلوم والخیرات قاسم بن اسد النابلوی, وکیل عمر بشیر گنگوئی, اور یہ دونوں کے دونوں شاہ عبد الغنی, شاہ عبد الغنی, شاہ محمد اسحاق, شاہ محمد اسحاق, شاہ عبد العزیز, شاہ عبد العزیز, شاہ ولی اللہ, شاہ ولی اللہ ابراہیم بن ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی, ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی اپنے والد احمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ, وہ شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین سے, وہ شیخ الاسلام زین الدین زکریا الانصاری سے, وہ حافظ بن حجر الاسقلانی سے, وہ ابراہیم احمد التنوخی رحمۃ اللہ علیہ سے, وہ ابو العباس احمد بن طالب سے, ابو العباس احمد بن طالب ابو علی حسین بن مبارک سے, ابو علی حسین بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, وہ ابو الوقت عبد الاول سے, وہ ابو الحسن عبد الرحمن مظفر البغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے, ابو الحسن عبد الرحمن مظفر البغدادی, وہ ابو محمد عبداللہ بن احمد سے, اور وہ ابو عبداللہ محمد یوسف بن مطر الفربری سے, وہ امام بخاری سے, امام بخاری احمد مشکاف سے, وہ محمد بن فضیل سے, وہ عمارة بن قعقاع سے, وہ ابو زرع سے, ابو زرع ابو ہریرہ سے, ابو ہریرہ پیارے محمد سے, پیارے محمد جبریل سے, جبریل اللہ سے. یہ واسطہ جو سند ہے بابا, یہ مولوی کی سند ہے. سند کا معنی وہ تقی ہے. آپ نے دیکھا کہ یہاں سے لے کر کے آسمان تک آپ کو پہنچا ہے. یعنی ملا حسن کی چھاڑی نہ ہے, مولوی نے ہم کو کیا دیا, مولوی زمین سے اٹھا کر آپ کو آسمان پہ عرش پہ پہنچا ہے. آپ کے بچوں کا یہی فائدہ ہوتا ہے جو مدرسوں میں آپ ان کو بیچیں گے. باقی کسی اسکول کے اندر, کالج کے اندر, یونیورسٹی کے اندر, دنیا کے کسی ادارے کے اندر اس قسم کی سند نہیں ہے. میں خود PhD ڈاکٹر ہوں, لیکن ٹر ہوں, بس ڈاکٹر ہوں, ٹر ہوں, اسکوٹر, ڈاکٹر, ڈائریکٹر, انسپیکٹر, ڈاکٹر, ٹیکٹر, ٹر, بس ٹر ہوں. ہم سارے کے سارے ٹر رہی ہے. لیکن اگر کوئی بھی ماسٹر, آپ کا استاد کون ہے, فلانا ماسٹر, وہ ماسٹر 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 ماسٹر, علی گڑھ یونیورسٹی میں جا کر کے ٹر ختم. علی گڑھ یونیورسٹی میں آگے تو آئے تو بڑی ٹر کی, وہ تو ٹر نکری ہو, ٹر پنچر. کمال آپ نے کیا کہ کسی بھی حدیث کو آپ لے لیں گے, یہاں سے لے کر کے میں آپ کو آسمان تک پہنچوں. ہم لوگ نسلی لوگ ہیں, اور جن کی سند نہ ہو تو ان کی نسل کا کوئی پتہ نہیں. ہماری جو تعلیمات ہے وہ ہم یہ نسل ہی ہے, ہم اس پورے نسل کو سلسلے کو آپ کو پہنچائیں. اب ہو گیا کہ جی وزارت تعلیم, میں 3 سال ڈاکٹر رہتا اور ہم کو معلوم نہیں ہے, 3 سال میں وزارت تعلیم میں جاتا رہا. اسکولوں میں 6 سے 12 تک ایک ترجمہ منظور کرا رہے, مفتی مظہر پر بیٹھے ہوئے. خدا کی قسم تمہارے وزارت تعلیم جیسے جاہل کائنات میں دیکھا ہی نہیں. ہم لوگ جو بڑے جاہل ہی گئے. 3 سال میں گئے علماء دیوبند کی طرف سے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے والے یہی کہتے کہ مدارس کو ہم اپنے تحقیق میں لے لیں گے. ان کے سہولت کاروں کو ہم لوگ, سہولت کار کون ہے ہمارے, سہولت کار نالو مجھے تو کیئر تمام کی فنڈنگ کرنا ہے. آپ کو فنڈنگ, سہولت کار کون ہے, سہولت کار آپ کو بتاتا ہوں. ایک بوڑھی اماں آ جاتی ہے, حافظ مزدور کدھر ہے, خدا کی قسم مدرسے میں بوڑھی اماں آ کر کے کہتی حافظ مزدور, منظور بھی نہیں کہتا, مولوی منظور بھی نہیں, حافظ مزدور. حافظ مزدور کدھر ہے, یہ حافظ مزدور اما جی آؤں آئے, حافظ مزدور, مزدور کہاں ہے,
منظور کے جواب جو دیا تو مزدور اما جی 5,000 یا 10,000 میرے بیٹے نے 200 دیا 500 دیا 1,000 دیا بیٹا میں نے جمع کیا یہ طلبہ کو دے اس کے بعد اللہ آپ کو بھلا کرے کوئی چند دنوں کے بعد ایک بوڑھا آتا ہے لنگڑا بوڑھا آتا ہے کہتے سائیں منظور کتنے ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے بچوں نے یہ پیسے دیے یہ مسجد میں لگا مدرسے میں لگا پھر ایک بیوہ خاتون آتی ہے کہ میرا شوہر نہیں ہے لیکن یہ پیسے مسجد میں لگا دو کوئی یتیم بچہ آتا ہے کہ میری ماں نے یہ پیسے دیے ادھر دو تم لوگ تمہارے حرام خوری کے پیسے ادھر ہی نہیں جائیں یہاں پاکستان 14 اگست کو جب بنا 95-96 کروڑ لا کر کے انہوں نے وہ میراثی قسم کی عورتیں وہ ناشتی ہے انہیں پر خرچہ دیا ہمارے سہولت کا یہی ہے کوئی بوڑھی ہے کوئی بوڑھا ہے کوئی نابینا ہے کوئی غریب ہے خدا ان غریبوں سے دین کا کام لیتا ہے تمہارے جیسے ذلیلوں کی فنڈنگ پہ ہم لعنت بھیجتے لعنت نہیں چاہتے یہ ہماری سہولت کا ہے کہاں سے سہولت ہم خود یہ ہے کہ یہ مفتی مظہر بیٹھے 2,000-3,000 طلبہ میں بھی چلا رہا مدرسے ہماری شاخ ہے بخدا جب طلبہ آتے ہیں اس میں سندھی گروہی بلوچی اردو عربی فارسی سارے کے سارے آتے ہیں جب آتے گائے آگے بکرا آگے آٹے آگے پیسے آگے جب طلبہ نہیں ہوتے مفتی مظہر بھی ادھر وہ بھی باجا بجاتا میں بھی باجا بجاتا ہوں 1 روپے کوئی ہم کو نہیں دیتا مردار مرغی بھی ہمارے لیے نہیں تھا چلو صحیح مرغی کی ضرورت کون ہے تو مردار مرغی کو لا کر کے دے دیتے یہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا اس لیے طلبہ کو معلوم کر رہا ہوں سند میں نے آپ کو بتا دیا سند میرے شیخ کی مولانا شریف اللہ خان صاحب کی وہی شرائط ہے شرط یہی ہے کہ آپ نے حدیثیں اپنے استادوں سے پڑھی ہو اور آپ نے سنی ہو اور آپ نے سمجھا بھی ہو اور آپ نے ان کو یاد بھی رکھا ہو یہ 3 شرطیں تو محدثین لگاتے ہیں 4تھی شرط مولانا فضل الرحمان کی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جب شیخ الحدیث مولانا زکریا آ گئے تو میں نے کہا کہ حضرت جی سے مفتی محمود سے کہا کہ ابا جی مجھے اجازت دے کر کے دے دو جس سے مولانا شیخ الحدیث سے اتنے بڑے آدمی زکریا تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا خود جاؤ نا اپنی صلاحیت پیش کرو اگر آپ کے اندر پاور ہے تو خود جاؤ فرمایا جا کر مولانا عبید اللہ انور صاحب کو میں نے منت مانی کی کہ میرے لیے اجازت لے لو پہنچ گئے حضرت مولانا زکریا کے پاس یہ مفتی محمود کا بیٹا ہے یہ آپ سے اجازت لینا چاہ رہا ہے اور یہ آپ کو امتحان بھی دے گا تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے فرمایا اجازت تو میں دے رہا ہوں مجھے پتا ہے مفتی محمود کا بیٹا قابل بھی ہے اجازت دے رہا ہوں لیکن ایک شرط اور بھی لگا ہوں 4 شرطیں ہوں گی 4تھی شرط یہ ہوگی کہ جو بھی حدیث آپ یہاں سے جائیں گے عوام کے سامنے بیان کریں گے آپ خود مجتہد نہیں بنیں گے اکابرین علماء دیوبند اور محققین کی تشریحات کے روشنی میں بیان کریں یہ 4تھی کلمتان حبیبتان الی الرحمن فرمایا کہ 2 جملے یہ کلمہ جملے کے معنی میں جیسے کہ کلمہ طیبہ آپ کہتے ہیں 2 جملے لا الہ الا اللہ الگ جملہ محمد رسول اللہ الگ جملہ یہاں بھی کلمہ اللہ کو بنا کر جملے کے معنی میں جملتان حبیبتان الی الرحمن کلمتان حبیبتان محبوبتان کے معنی میں 2 جملے اللہ کو محبوب ہے الی الرحمن رحمت والی ذات کو اشارہ یہ کرتے ہیں کہ خدا کی رحمت اگر آپ نے اس کو گالیاں بھی دی ہے جیسے بھی نافرمانی کی ہے 100 سال گالی دے کر کے آج بھی اگر آپ توبہ کر لیں اس کے بعد آپ جا رہے ہیں اپنے توبہ کیا رو کر کے تبلیغیوں کو مولویوں کے آپ نے توبہ کر دیا پھر ادھر آپ کے گاڑی تک آپ ایکسیڈنٹ ہو گئے مر گئے فرشتے کہتے ہیں اس نے 100 سال خدا کو گالیاں کی ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ توبہ کی ہے اس کو جنت میں لے جائیں گے اب اللہ فرماتے میرے رحمت کا تقاضا ہے کہ جنت میں جائے اور میرے غضب کا غصے کا تقاضا جہنم میں جائے اس لیے کہ اس نے مجھے گالیاں کی 100 سال توبہ تو اگر کر لیا لیکن غصہ کر کے جہنم میں لے جاؤ رحمت کہتی ہے کہ جنت میں لے جاؤ اللہ فرماتے میرے غصے اور میرے غضب کا آپس میں ٹکر ہوتا ہے رحمت کا اور غصے کا فرمایا ان رحمتی قد سبقت غضبی اسی بخاری ثانی کے اندر میری رحمت غالب آ جاتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا پٹھان کا غصہ غالب ہے رحمت مغلوب پٹھان اور بلوچ کا غصہ پٹھان اور بلوچ کا غصہ اللہ تعالیٰ غالب ہے رحمت ان کی مغلوب ہے سندھی کی رحمت غالب ہے غصہ اس کا مغلوب ہے سائیں عطاءاللہ کو ناراض ہو جائے گا 1947 کے اندر جب پاکستان بنا یہ لوگ وہاں سے بھاگ کر کے ہندوستانی لوگ آ گئے ہندوستانی وہاں سے آ گئے خیبر پختونخوا میں مولانا عطاءاللہ نے کدھر ان کو جواب ان کو اردو بولنے والوں کو جگہ کہاں دی مخ کے زدر سکشتہ کو پلان سے دے مخ کے زدر پٹھانوں نے یہی کہا مخ کے زدر آگے جاؤ ادھر کوئی جگہ نہیں ہے اور پنجاب میں جب یہ لوگ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستانی آ گئے تو پنجاب والوں نے کہا وہ پیو دے جگہ کتنے تسی کی کرتے ہو اپنی ضرورت
اور بیوتی لگا انہوں نے پھر بھی پٹھانوں نے کہا محکز ہے اور پنجابیوں نے کہا کہ اگتے جو لوگ، لیکن بلوچوں کے پاس گئے، بلوچوں نے تو چہرہ بھی سیدھا نہیں کیا اور اوڑے گھوم گئے جو کچھ اچھی آتے نہیں چنا بلوچوں چہرہ بھی انہوں نے صاف نہیں کیا اور گھوم گئے بڑے سلی ادھر چھے کریں، لیکن سندھیوں نے کہا بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا بھلی کرے آیا۔ سندھیوں نے کہا بھلی یہ ہے کہ سندھیوں کے اندر غصہ اتنا نہیں ہے، اتنا نہیں ہر قوم کا بلوچ اور اللہ کو ہمارے حضرت مولانا سلیم اللہ خان نے مصر گیا، خوب گیا، قریب سے دیکھا، فرعون کو دیکھا اور انہوں نے وائس چانسلر نے ہمیں دکھایا، فرعون کو دیکھا، پنجابی سمجھے گا کہ پنجابی تھا اور یہ ہے کہ ہندوستانی سمجھے گا کہ ہندوستانی تھا، پٹھان کہیں گے کہ شاید پٹھانوں کی طرح ہوگا، میں نے خوب دیکھا، بلوچ محسوس نہ فرمائے، شکل و صورت مکمل بلوچوں کی۔ یہ قرآن سے یہاں سے میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تو بلوچوں نے کمنٹ میں لکھا، کمنٹ میں انہوں نے دیا یہ مولی منظور کا اپنا رشتہ دار تھا ہمارا انہوں نے کمنٹ دیا کہ جی مجھے بس وہ بھی بڑا ماما بولا یہ نالو کا ہے تو بس صدر ہو، صدر ملک ہو، ارے سے ملک مصر و آگے رہا تجری نہیں چلتی، صدر مملکت ہو کنگنا تھا کون ہو؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت غالب آ جائے گی اور میری رحمت فیصلہ کرے گی۔ اس نے گالی تو دی آپ کو، لیکن 100 سال کے بعد توبہ کیا، اچانک گالی کر رہی ہے، من کیا، اے اللہ اس کو معاف کر دو، فرمائے جنت میں جائے گا بشرطے کہ شیر نہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن فرماتے کہ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، دیکھو مزے سے پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب بولو بلال بھٹو زرداری بولو بولو بار بار اگر آپ پڑھیں گے زبان آپ کی تھک جائے گی، دماغ آپ کا پینچر ہو جائے گا، لیکن اس کو جتنا زیادہ پڑھو گے قرآن پڑھو گے زبان تازی ہو جائے گی، دماغ روشن ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا خالی خفیفتان علی اللسان، اس لیے زبان پر ہلکے پھلکے ہیں اور عربی کی بات کلمات اس قسم کے ہوتے کہ بہت وزنی ہوتے ہیں۔ ما لکم تکعکعتم علی کتکعکعکم علی ذی جنہ، یہ فرق کی ہوا نہیں، بہت مشکل ہے، قاری محمد علی ادا کرے گا باقی آپ لوگ ادا نہیں کر سکتے۔ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، لیکن فرمایا کہ امریکی ڈالر اتنا وزنی نہیں ہے، یہ بہت وزن یہ ترازو میں بڑھتے رہیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، جتنے بھی ذکر کریں گے تلاوت کریں گے، ثقیلتان فی المیزان، قرآن پورا کا پورا بھاری ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اما عائشہ فرماتی ولقد رأیته ينزل علیہ الرحمة في اليوم شدید البرد فیقسم عنه وإن جبینه ليتفصل ورقا، شدید سردی میں قرآن کا نزول ہوتا تھا، محمد کو پسینہ آتے تھے، قرآن بہت بھاری وزنی ہے، شاباش ہے ملا کو کہ ملا نے بتایا ورنہ تمہارا پاکستان اٹھا نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مدرسے کے لیے دعا گو ہوں، یہ جو ساتھی فارغ ہو گئے ان کو بھی میری طرف سے اجازت ہے، قاری شفیع صاحب، دیگر اساتذہ، حضرت شیخ الحدیث صاحب، اساتذہ حدیث سب شکریہ کے مستحق ہے اور مبارکباد کے مستحق ہے، علاقے کے لوگ بھی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ دارالفیوز کے فیض کو عام فرما دے اور کام فرما دے۔ پاک پروردگار اس یہ مدرسہ قائم ہے، اب 1 صدی سے زیادہ ہو گیا، 1 صدی کے قریب ہونے والے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ کہ ادارے سے کام دیا ہے، کام دے رہا ہے، علاقے والے قدر کریں، علماء کی قدر کریں، طلباء کی قدر کر دیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے فیض کو، اس کے انوار اور برکات کو آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اللہ پاک ذریعہ نجات بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنا دے۔ میں انہی باتوں پر اتفاق کرتا ہوں، دعا نہیں کرتے ہیں، بس یہی دعا تو ہو گئی۔ یہ حضرت جی کا بیان ہے، مولانا عطاء الرحمن صاحب کا، دیگر حضرات بیان کریں گے، اور وہ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے چل پیارے تیرے مقدر میں آرام نہیں ہے، تو میں تو واپس چلا جاؤں گا، چونکہ میرا مسئلہ ہے
طالب علم کسی مدرسے کا، اللہ تعالیٰ قاری شفیع صاحب کو دیگر دوستوں کو جزائے خیر عطا فرما دے. آپ کے مبارک چہروں کی زیارت انہوں نے مجھے کرا دی. آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا اور آپ سے دعا کی بھیک مانگتا رہوں. اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آپ کا حامی اور ناصر ہو. آپ کی آمد کو اور آپ کے بیٹھنے کو، آپ کی عقیدت کو اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سید اور رحمان معاف کرنا، مولا معاشر کی چپ نہ باشد، میں نے شاید وقت زیادہ لے لیا.